السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مجھے امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق جمالی آفیشیل یوٹیوب چینل کی اسلامک آواز۔ تو ناظرین، آج کا بیان بہت خوبصورت ہے، آپ لاسٹ تک اس بیان میں بنے رہیے، اس ویڈیو میں بنے رہیے، آپ پورا بیان سن کر کے جائیے گا۔ تو ناظرین، آج کا بیان ہے صدقہ فطر کا بیان۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں، اور صدقہ فطر ادا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، صدقہ فطر کی مقدار یعنی کتنا دینا چاہیے، اور صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے۔ پوری طریقے سے سامعین، آپ ان تمام مسائل کو سمجھنے کے لیے اس چینل پر بنے رہیے، ویڈیو کو بالکل بھی مس مت کیجیے، بغور سماعت کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، تاکہ صدقہ فطر کے تمام مسائل عید آنے سے پہلے تمام مسلمانوں نے اہل سنت جان لیں اور سیکھ لیں۔ تو ناظرین، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا روزہ آسمان و زمین کے بیچ میں رکا رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ناظرین کہ فرمان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا، نبی کا فرمان ہے، ہمارے روزے آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق یعنی لٹکے رہتے ہیں۔ مسئلہ، صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر کا اس کا وقت، یعنی صدقہ فطر واجب ہے، عمر کے جس حصے میں چاہے ادا کر سکتا ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دیں، ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے، اگرچہ سنت عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے۔ در مختار وغیرہ کا حوالہ ہے۔ ناظرین، مسئلہ نمبر 2، عید کے دن صبح صادق شروع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، لہذا جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا یا فقیر ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ مسئلہ، صبح صادق شروع ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا یا جو کافر مسلمان ہوا یا جو فقیر غنی ہوا، اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ یعنی صبح صادق شروع ہو گیا، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا، صبح صادق شروع ہو گیا، اس کے بعد ایک کافر مسلمان ہوا، یا ایک فقیر انسان تھا، صبح صادق شروع ہونے کے بعد مالدار ہو گیا، تو اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں۔ عالمگیری کا حوالہ۔ مسئلہ نمبر 4، صبح صادق شروع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہو گیا یا بچہ پیدا ہوا یا جو فقیر تھا وہ غنی ہو گیا، تو اب صدقہ فطر واجب ہے صبح صادق شروع ہونے سے پہلے، اور جو صبح صادق شروع ہونے کے بعد مرا اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد جو غلام نہ ہو، مالک نصاب پر، جس کی نصاب حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، واجب ہے۔ اس میں عاقل، بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں، یعنی مال پر سال گزرنا شرط نہیں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ عاقل انسان ہو جبھی صدقہ فطر دے، یا بالغ ہوا ہو تبھی اس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، بلکہ ایک مجنوں اور ایک نابالغ انسان پر بھی جو ہے اس کے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ مسئلہ نمبر 1، مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ بچہ خود نصاب کا مالک نہ ہو، اور اگر بچہ نصاب کا مالک ہے تو اس کا صدقہ فطر اسی کے مال سے دیا جائے۔ اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ پر واجب ہے، اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے دیا جائے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، اگر کسی عذر، سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا جب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ در مختار و بہار کا حوالہ، بہار یعنی بہار شریعت۔ مسئلہ نمبر 5، باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے کی طرف سے اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ مسئلہ، اپنی عورت اور عاقل بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس کے ذمہ نہیں، اگرچہ یہ اپاہج ہوں، اگرچہ ان کا نفقہ ان کے ذمے ہو۔ تو ناظرین اکرام، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ باپ اپنے چھوٹے بچے، مجنون بچے اور اپنی طرف سے صدقہ فطر دے، یہ واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار یعنی کتنا ہونا چاہیے؟ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا
کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو ایک سا، عالمگیری وغیرہ۔ مسئلہ گیہوں اور جو دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے، اور اس سے افضل یہ ہے کہ قیمت دے، چاہے گیہوں کی قیمت دے یا جو کی یا کھجور کی، مگر گرانی مہنگائی میں خود ان چیزوں کا دینا قیمت دینے سے افضل، اچھا، بہتر ہے۔ اور اگر خراب گیہوں یا جو کی قیمت دی تو اچھے کی قیمت سے جو کی کمی پڑے تو وہ پوری کریں۔ سا کا وزن، سا کی بات جب آئی، اعلیٰ درجے کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن 351 روپیہ بھر ہے، اور نصف سا کا وزن 175 روپیہ 98 بھر اوپر ہے۔ فتح رضی یعنی 80 بھر کے نمبری سیر سے، جو آج کل ہندوستان کے اکثر بڑے شہروں میں رائج ہے۔ 1 سا 4 سیر 6.25 چھٹانک کا ہوتا ہے، اور آدھا سا 2 سیر 3.25 چھٹانک کا ہوتا ہے۔ آسانی اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ گیہوں 2.25 سیر نمبری اور جو 4.5 سیر نمبری ایک شخص کی طرف سے دیں۔ اب سامعین اکرام، اب یہاں بات شروع ہوتی ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیں؟ تو ناظرین، صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، سوائے عامل۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں جو بادشاہ اسلام کی طرف سے زکوٰۃ اور عشر کا پیسہ یا غلہ اگانے کے لیے جس شخص کو مقرر کیا ہو، اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ تو عامل کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے کہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، فطرہ نہیں۔ تو ناظرین اکرام، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں، تاکہ ایسے ہی ہر نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے دستیاب ہوتے رہیں۔ اور ناظرین، آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ تمام مسلمان اہل سنت اس مسئلے سے واقف ہو جائیں کہ صدقہ فطر کیا ہے، صدقہ فطر کس پر واجب ہے، یا صدقہ فطر واجب ہے یا سنت، اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، اور صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔